الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله أرسل إلى العرب والعجم وآله وأصحابه الذين بهور العلوم والحكم نور والقلم ثم نشهد أن لا إله إلا الله لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله لا وحده لا شريك له ولا فريق له ولا ضد له ولا ند له وحده لا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن محمودا مقصودا مطلوبا محبوبا ثم نشهد أن سيدا مؤيدا طيبا ثم نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين जबीने रोशन झुकी निगाहें जबीने रोशन झुकी निगाहें लबों पे कलमा है तौहीद का हक का ये रास्ता बता रहे हैं कि कौन है जन्नत खरीदता अपना खा पी के हक बता यही तो सुन्नत सहाबा की है ऐसे को कोई सताए वो हकीकत में लुत्फा है बेदीन का मोहब्बत ज़ौक़ शौक़ अक़ीदत के साथ नमाज में दुरूद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद मेरे काबिल इज़्ज़त एहतराम उलमाए कराम और मोहतरम मौज़ूद बुजुर्गों दोस्तों अजीज साथियों वही कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मौजूद जिसको हक हक सच सच सही सही महज अपनी रज़ा की खातिर कुरान और सुन्नत की रोशनी में गुफ्तगू करने की तौफीक नसीब फरमाए और आप हज़रात को समझने की तौफीक नसीब फरमाए समझने और समझाने के बाद वह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।
موضوع بہت لمبا ہے اور وقت بہت مختصر ہے. میرے ذمے جو موضوع لگایا گیا انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا. عظمت صحابہ، مقام صحابہ، شان صحابہ قرآن کے آئینے میں. اگر آپ حضرات کی توجہ رہی انشاءاللہ 30 پارے قرآن کے پڑھوں گا اور ہر سپارے سے عظمت صحابہ انشاءاللہ العزیز ثابت کروں گا اگر آپ کی توجہ رہی تو. اگر میری بات آپ کو، کیونکہ میری اور آپ کی پہلی ملاقات ہے، میرے انتہائی قابل احترام حضرت مولانا شمس الحادی صاحب کے حکم سے حاضری ہوئی ہے، پہلی ملاقات ہے، میں بھی آپ کی طبیعت سے واقف نہیں ہوں اور آپ بھی نہیں ہیں. اگر بات سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ ضرور کہنی ہے. اور جب میں 10 سپارے پر پہنچوں تو ایک بہترین نوجوان جس کا خون تازہ کھول رہا ہو اور عظمت صحابہ پہ جان قربان کرنے والا ہو بلند آواز سے نعرہ لگائے گا. ٹھیک ہے بھائی؟ جب میں 10 سپارے پر پہنچوں گا، جب 20 پر پہنچوں پھر ایک نعرہ، جب 30 پر پہنچوں انشاءاللہ وقت بھی ختم ہو جائے گا. اونچی سبحان اللہ کہ میں شروع کرنے لگا ہوں. سبحان اللہ سے آپ کو پیسے نہیں، سبحان اللہ پر پرچہ بھی نہیں ہے. ہم پنجاب والے مولویوں کی ایک فطرت اور عادت ہے کہ جب تک سبحان اللہ نہ کہیں ہم چلتے ہی نہیں ہیں، یہ ہمارا پیٹرول ہوتا ہے. اونچی سبحان اللہ کہ میں شروع کرنے لگا ہوں. مولانا صاحب چونکہ ما تو پنجاب سره تعلق ساتي پنجاب والا مقررین علما دادي چې دی څوک ساواز کوي نو بیا دوی هم چلیږي او کوي نو بیا د موضوع د صحابه او شان او دی دا چې هر سپاره نه به په هر سپاره کې هر سپاره به صحابه او شان ثابتای پورا دیر سپاری دی او دیر شر سپارو کې به د صحابه کرام شان بداغه نه هر سپاره کې ثابتای کله چې دلته سپارو تر نو خامخا د مو صلیب دای وکوي. عظمت صحابہ پہلا سپارہ رب کائنات فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا سونا پیغمبر، میرا لاڈلا پیغمبر، دونوں جہانوں سے سردار پیغمبر، دونوں جہانوں کا دلہا دلہار پیغمبر، والی بطہا پیغمبر، شمس الضحا پیغمبر، بدر الدجا پیغمبر، شیما دبیر پیغمبر، بدر منیر پیغمبر، سراج منیر پیغمبر، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر آپ اپنی آنے والی امت کو بتلا دیجئے. میں ایک نمونہ بیان کرنے لگا ہوں، قانون بیان کرنے لگا ہوں، طریقہ بیان کرنے لگا ہوں، ترازو ایمان کا بیان کرنے لگا ہوں، ایمان کی کسوٹی بیان کرنے لگا ہوں. میرا اللہ ایمان کی کسوٹی، ایمان کا ترازو فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اور دنیا والے اگر ایمان میرے صحابہ کی طرح لے آؤ گے، اگر ایمان تمہارا ابو بکر کی طرح ہوگا، اگر ایمان تمہارا عمر کی طرح ہوگا، اگر ایمان تمہارا عثمان کی طرح ہوگا، اگر ایمان تمہارا علی کی طرح ہوگا، اگر ایمان تمہارا امیر معاویہ کی طرح ہوگا، اگر ایمان تمہارا ابو سفیان کی طرح ہوگا، اگر ایمان تمہارا ہند کی طرح ہوگا، اگر تمہارا ایمان بلال کی طرح ہوگا، اور دنیا والے تب تمہارا ایمان قابل قبول ہے. اگر میرے صحابہ رضوان اللہ کے تعالیٰ علیہ مجمعین کے ایمان سے ہٹ گیا، جتنا بھی کلمہ پڑھتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، تمہارا ایمان کی کوئی قیمت ہی کوئی نہیں. اللہ کی آنکھوں دوسرا سپارہ عظمت صحابہ، دوسرا سپارہ رب کائنات فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون. رب کائنات فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر میں نے ان کو آزمائش کی چکی کے اندر ڈالا، مصیبتوں کے اندر ڈالا، تکلیفوں کے اندر ڈالا، دکھوں کے اندر ڈالا. او میرا پیارا
رحمہ میری پوری رحمت میری مہربانی ان کے اوپر ہے. عظمت صحابہ تیسرا سپارہ اللہ فرماتے ہیں الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. اور میرا سونا پیغمبر مصیبت آئے واویلا انہوں نے نہیں کیا آپ کی جماعت صحابہ نے. میرا سونا پیغمبر صبر کرتے رہے میرا ذکر کرتے رہے. اور میرا لاڈلا پیغمبر جو میں نے مال دیا اسے خرچ کرتے رہے میرے سامنے جھکتے رہے. عظمت صحابہ چوتھا سپارہ رب کائنات فرماتی ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. رب کائنات فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اور میرا لاڈلا پیغمبر میرا سونا پیغمبر میرے ذکر کو کھڑے بھی سوئے بھی اور میرا لاڈلا پیغمبر بیٹھے بھی سفر میں حضر میں اور ہر حال کے اندر میرے قرآن کی تلاوتیں کرتے رہے. میرا سونا پیغمبر ہر وقت میرا ذکر کرتے رہتے ہیں اور جب خاموش ہو کے بیٹھتے ہیں پھر میری قدرت پر نظر دوڑاتے ہیں کہ زمین کس طرح بنائی آسمان کس طرح بنایا. پھر میرے سامنے ہاتھ بلند کر کے مجھ سے مانگتے رہتے ہیں. عظمت صحابہ پانچواں سپارہ رب سیرا بیان کر رہے ہیں فرمایا جب یہ اتنے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور میرا لاڈلا پیغمبر میرا سونا پیغمبر جب میں نے ان کو مصیبتوں کے اندر ڈالا تب بھی میرا ذکر کرتے رہے. سونا خوشیوں میں ڈالا تب بھی میرا ذکر کرتے رہے اور صبر بھی کرتے رہے. جب یہ سب کچھ میرے اوپر قربان کرنے پر تل گئے میرا لاڈلا پیغمبر میں صبر بیان کرنے لگا ہو ان کا مقام بیان کرنے لگا ہو ان کا رتبہ بیان کرنے لگا ہو ان کی شان بیان کرنے لگا ہو. میرا اللہ کیسی شان فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ. میرا سونا پیغمبر وہ آپ کا دشمن ہے. میں سمجھانے کے طور پر اپنے انداز میں تشریح کرنے لگا ہوں. ایمان والوں میرے جملے ذرا دل کی کھڑکیوں پر نوٹ کر کے جانا شاید زندگی وفا نہ کرے. میرے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ. اور میرا لاڈلا پیغمبر وہ آپ کا دشمن ہے. میرا اللہ میرا دشمن وہ جو میرے پاؤں کے نیچے کانٹے بچھاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں سونا یہ مراد نہیں. میرا اللہ میرا وہ دشمن جو میرے سر کے اوپر اوجھلیاں ڈالتا ہے. اللہ فرماتے ہیں سونا یہاں یہ مراد نہیں. میرا اللہ میرا وہ دشمن ہے جو مجھے شیب ابی طالب میں محصور کر دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں سونا یہاں یہ مراد بھی نہیں. میرا اللہ میرا وہ دشمن ہے جو میری جان لینے کے در پہ ہے. اللہ فرماتے ہیں سونا یہاں یہ مراد بھی نہیں. میرا اللہ میرا وہ دشمن ہے جو میری جان لینے کے لیے تلا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں سونا یہاں یہ مراد نہیں. میرا اللہ میرا وہ دشمن ہے جو مجھے ساحر اور مجنون کہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں سونا یہاں یہ مراد نہیں. میرا اللہ کون دشمن توجہ ایمان والے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. اور میرا سونا پیغمبر کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی آپ کا دشمن, روزہ رکھنے کے باوجود بھی آپ کا دشمن, بیت اللہ کا طواف کرنے کے باوجود بھی آپ کا دشمن, صفا مروہ کی سعی کرنے کے باوجود بھی آپ کا دشمن, حجر اسود کے بوسے دینے کے باوجود بھی آپ کا دشمن,
کی عزت نہیں ہے، اور میرے سونا پیغمبر آپ کے صحابہ کے ساتھ محبت نہیں، ان کے نقائص نکالتا ہے۔ نماز پڑھے تب بھی دشمن آپ کا، کلمہ پڑھے تب بھی دشمن آپ کا، روزے رکھے تب بھی دشمن آپ کا، خیرات کرے تب بھی دشمن آپ کا، حج کرے تب بھی دشمن آپ کا، درود پڑھے تب بھی دشمن آپ کا، قرآن کی تلاوت کرے تب بھی دشمن آپ کا۔ اللہ فرماتے ہیں سونا یہ آپ کا دشمن ہے، اللہ اس کے ساتھ معاملہ کیا کرے گا؟ رب فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور میرا لاڈلا پیغمبر میں نے اسے ڈھیل دے دیا، چھوٹ دے دیا، جان سے خیز ہو جا، مجھے تیری کوئی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، تیرے اعمال کی ضرورت کوئی نہیں، تیری عبادت کی ضرورت کوئی نہیں، تیری ریاضت کی ضرورت کوئی نہیں، جو کچھ بھی کرتا رہے جائے گا جہنم میں۔ اللہ میاں کیوں فرما تو محبت کیوں نہیں کرتا؟ جب میں پیغمبر کے صحابہ سے محبت کرتا ہوں، چھٹے سپارے میں رب نے اس کی مثال بیان کی، عظمت صحابہ چھٹا سپارہ، فرما فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ توجہ ایمان والے، رب کائنات نے فرمایا دیکھیے نا، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار گم ہوا، نماز کو دیر ہونے لگی، رب کائنات نے فضیلت عائشہ بیان کرتے ہوئے حکم دے دیا، آرڈر دے دیا، اور مسلمانوں میں صحابہ کی وجہ سے قانون بدل دیتا ہوں، طریقہ بدل دیتا ہوں، صحابہ کی وجہ سے دین میں آسانیاں لے آتا ہوں، اور دنیا والے آج میں نے آرڈر کر لیا ہے، اگر تکلیف ہے، تنگی ہے، پانی میسر نہیں ہے، تیمم کر لو، پاک ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ میاں کیوں عظمت صحابہ ساتواں سپارہ رب کائنات فرماتی ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اور میرا سونا پیغمبر، میرا لاڈلا پیغمبر، یہ وہ ہے جو آپ سے میرا قرآن سنتے ہیں، جو میں اللہ نازل کر رہا ہوں، یہ کبھی کیل کال میں پڑھتے ہی کوئی نہیں، کبھی اپنے ذہن کے گھوڑے دوڑاتے ہی کوئی نہیں، اور سونے بس آپ سے قرآن سنتے ہیں، آپ سے احکامات سنتے ہیں، عقل تسلیم کرے نہ کرے یہ ماننے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں، اور اعلان کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے پہچان لیا یہ حق ہے، ہم نے پہچان لیا یہ سچ ہے، ہم نے پہچان لیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو حکم کیا، میرے سونے پیغمبر آپ کی جو شریعت ہے، ہمارا عقل مانے نہ مانے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی مثال سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز کے ساتھ دی، فرمایا اور دنیا والے موزے بندہ پہنے، آدر ہے مسا کرنا، اوپر سے مسا کیا جاتا ہے، عقل تو یہ کہتی ہے کہ نہیں مٹی نیچے سے لگتی ہے لہذا میں مسا نیچے سے ہونا چاہیے، لیکن نہیں شریعت میں ہے، میرے نبی نے حکم کر دیا، میرے پیغمبر کا آدر آ گیا ہے، ہم جب بھی
صحابہ وہ میرے پیغمبر کے دیوانے پروانے مستانے وہ جن کے ایمان کی گواہی اللہ خود دیتے ہیں فرما اولئک هم المؤمنون حقا میرا اللہ ان کی گواہی ایمان کی کیوں دے رہے ہو اللہ کے نتیجہ بیان کر رہے ہیں عظمت صحابہ 10واں سپارہ رب کائنات فرماتی ہے لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين اور میرا لاڈلا پیغمبر میرا سہونا پیغمبر مجھے ان سے محبت اتنی ہے پیار اتنا ہے کیونکہ انہوں نے میرے کہنے پہ سب کچھ قربان کر دیا اگر یہ مشکل میں پھنس گئے جنگ حنین میں پھنس گئے اور سونا کافر غالب آ رہے تھے میں نے فرشتے بھیج کر ان کی مدد کی ہے دنیا کو بتلانا چاہتا ہوں جب میں ان سے محبت اتنی کرتا ہوں جب میں ان سے پیار اتنا کرتا ہوں جب مجھے یہ زیادہ اتنے محبوب ہے تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم ان سے محبت نہ کرو عظمت صحابہ 11واں سپارہ تھکتے نہیں کیوں تھکتے تو نہیں ہو اسی ایک بار سبحان اللہ چھوڑو سپارے رہ گئے ندی توجہ کریے منٹ رہ گئے 5 اسی سبحان اللہ مکمل کار چھوڑو توجہ دا کم کسان چې ولاړ دي ګوره دننه کمرې نه همدا د ښکاري دی جومات نه دا کړکۍ کولو کوي دننه لړ شي او بره هم ځای شته د نوکر کم کسان دغوی نو بره لړ شي دا پوڼه یې کولو کوي چې دي بره توجہ او درې ګڼي ما داسې لړ شي عظمت صحابہ 11واں سپارہ رب کائنات فرماتی ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه هو التواب الرحیم اور میرا لاڈلا پیغمبر میرا سونا پیغمبر اپنے امت کو بتلا دیجئے صحابہ مجھے پیارے اتنے ہیں صحابہ مجھے محبوب اتنے ہیں صحابہ مجھے اچھے اتنے لگتے ہیں کہ میں نے اپنے پوری کی پوری رحمت ان پر نچھاور کر دی ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار اور میرا لاڈلا پیغمبر آپ کے صحابہ مہاجرین میں سے ہو انصار میں سے ہو میرا لاڈلا پیغمبر مجھے پیارے اتنے ہیں میں نے اپنے پوری کی پوری رحمت ان پر ڈال دی ہے میری رحمت کی چادر ان پر چھان کر کے پھر رہی ہے اللہ میاں کیوں فرما میرا لاڈلا پیغمبر یہ صحابہ وہ ہے جو مشکل وقت کے اندر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا پریشانی میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا یہ اپنے عیش آرام قربان کر کے آئے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا اس کی مثال ایک دینے لگاؤ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرمائے آپ کی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی مسجد نبوی میں تشریف فرما میرے نبی کی نظر پڑی سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو روا ہو گئے میرے نبی کھڑے ہو گئے فرماتے دیکھو نا مصعب آ رہا ہے مصعب آ رہا ہے صحابہ نے دیکھا صحابہ کرام فرماتے ہیں جو اس نے کرتا پہنا ہوا ہے اس پر چمڑے کی ٹاکیاں لگی ہوئی ہے ہم نے عرض کیا آپ کا اس کے لیے آپ کیوں کھڑے ہوئے ہو یہ کون ہے میرے نبی نے تعارف کروایا فرما امیر کبیر خاندان کا بیٹا ہے امیر باپ کا بیٹا ہے یہ وہ مصعب ہے جو روزانہ کے 2 جوڑے تبدیل کیا کرتا تھا ایک صبح بدلتا ایک شام کو بدلتا اور جب یہ ایک جوڑا بدلتا زندگی میں پھر کبھی وہ اپنے جسم پر نہیں لگاتا اور عرب کے اندر اعلیٰ قسم کی اعلیٰ نسل کی سواری گھوڑا باغ میں آتا پہلے اس کے گھر آ جاتا ریشمی رومال سے ناک صاف کیا کرتا اعلیٰ قسم کے کھانے کھاتا جب اس نے میرا کلمہ پڑھ لیا اللہ کی وحدانیت کو مان لیا میرے پیغمبر کی نبوت کا اعلان کر دیا اس وقت اس کے چچا مخالف ہو گئے وہ کپڑے بھی چھین لیے وہ سواریاں بھی چھین لی اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر میرے پاس آیا مال سارا قربان کر دیا
الأبصار والذين اتبعوهم في ساعة العسرة والذين اتبعوهم في ساعة العسرة اور سونا پیغمبر یا آپ کے صحابہ جو مشکل وقت کے اندر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا. میں نے تفسیر ایک پر لکھایا انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا. میں نے انگاروں پہ لکھوایا انہیں ساتھ نہیں چھوڑا. میں نے ان کے جسموں پر کنکھیاں چلوا دی انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا. میں نے ان کو یتیم ان کے بچے کروائے انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا. میں نے ان کا مال لے لیا انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا. میں نے وجود کے ٹکڑے کروائے انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا. میں نے ان کی آنکھیں نکلوائی انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا. اس لیے مرد اعلان کر کے کہتا ہوں اور سونا ساری کی ساری رحمتیں میری ان پر ہے. توجہ ایمان والے عظمت صحابہ بارہ سپارہ رب کائنات فرماتی ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. اس لیے رب کائنات فرماتی ہے اولئک حزب اللہ. اور میرا لاڈلا پیغمبر میرے سونا پیغمبر دونوں جہانوں کا سردار پیغمبر اپنی امت کو بتلا دیجئے یہ شاگرد آپ کی ہیں فوج میری ہے. دیوانے آپ کی ہیں فوج میری ہے. پروانے آپ کی ہیں فوج میری ہے. اور میرا لاڈلا پیغمبر یہ غلام آپ کی ہیں فوج میری ہے. یہ آپ کے حکم پر جان نشاور کرنے والے ہیں فوج میری ہے. توجہ عرض کر رہا تھا عظمت صحابہ 13واں سپارہ رب کائنات فرماتی ہے والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم. عظمت صحابہ جو ہے تھکتے نہیں کیوں تھکے نہیں عرض کر رہا تھا 30 سپارے قرآن کے اور 30 آیات. وقت میرا ہو گیا ختم. انشاءاللہ العزیز اللہ نے زندگی دی 13 سپارے کے آگے جو اجتماع پذیر ہوگا انشاءاللہ العزیز وہاں مکمل 30 سپارے سناؤں گا. زندگی باقی ملاقات باقی. وآخر دعوانا الحمدللہ.